بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالب کی دوسری غزل کا پہلا شعر۔ کسی کو دیکھ کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ کسی کو دیکھ کے دل یعنی کسی کو دل دے دیا، کسی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، کوئی نوا سنجے فغاں، نوا سنج آواز نکالنا، نوا آواز اور سنج کرنا تو آواز کرنے والا، آواز نکالنے والا، فغاں، فغاں کا مطلب ہوتا ہے شور، ایک اور مطلب ہے آہوزاری، رونا دھونا۔ تو نوا سنجے فغاں آہوزاری کرنے والا، رونے دھونے والا کیوں ہو، نہ ہو، یعنی کسی کو جب دل دے دیا ہے، محبت ہو گئی ہے، تو پھر آہوزاری کرنے والا وہ شخص، اس کا دل نہیں ہونے چاہیے، نہ ہو جب دل ہی سینے میں، یعنی جب دل سینے میں ہے ہی نہیں، کسی کو دے دیا ہے، محبت ہو گئی ہے، تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو، یعنی منہ میں زبان نہیں ہونی چاہیے، بولنے والی زبان نہیں ہونی چاہیے، یعنی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس کا مفہوم آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ جب بندہ کسی کو دل دے دیتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو اس محبت اور عشق کے بدلے دکھ، درد، تکلیفیں بھی ملتی ہیں، کیونکہ عشق کا میدان کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایسا دشت ہے جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، یہ ایسا دریا ہے جس میں آگ ہی آگ ہے۔ تو اگر کوئی اس میں محبت میں، عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو تکلیفیں اسے سہنی پڑیں گی، اسے رونا دھونا نہیں کرنا، یہ محبت کے آداب کے خلاف ہے۔ جب دل سینے میں نہیں ہے تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو، مراد یہ ہے کہ جب محبت اختیار کر لی ہے تو پھر منہ میں جو بولنے والی زبان ہے وہ بھی قابو میں ہونی چاہیے۔ وہ میر کا ایک شعر ہے نا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یعنی عشق کی ابتدا میں ہی تکلیفیں، پریشانیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت صبر آزما کام ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، محبت کو، عشق کو نبھانا۔ تو سچی محبت کرنے والے روتے دھوتے نہیں ہیں، اور محبت اگر سچی نہ ہو تو پھر آہو فغاں ہوتا ہے، آہوزاری ہوتی ہے۔ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ادب، یہ شور شابہ کرنا، شکوہ کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جنہوں کے عشق صادق ہوں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ غالب کی دوسری غزل کا دوسرا شعر۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ بعض جگہوں پہ بدلے ہیں اور بعض جگہوں پہ چھوڑیں بھی لکھا ہوا ہے۔ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو، وہ اشارہ ہے محبوب کی طرف۔ اپنی خو عادت نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں۔ اچھا، وضع کے کئی معنی ہیں۔ وضع کا مطلب انداز بھی ہے، وضع کا مطلب حلیہ بھی ہے، رکھ رکھاؤ بھی ہے۔ ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، یعنی ہم اپنا رکھ رکھاؤ، اپنا انداز کیوں بدلیں، کیوں چھوڑیں۔ سبک سر حقیر، اوچھا، کمتر، بن کے کیا پوچھیں، یعنی اوچھے بن کے ہم ان سے کیا پوچھیں، کیا کہتے پھریں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، سرگراں، ناراض، خفا کیوں ہو، کس وجہ سے ہو۔ تو ہمارا محبوب اپنی عادت نہیں چھوڑتا بار بار ناراض ہونے کی، خفا ہونے کی۔ تو ہم بھی اپنا رکھ رکھاؤ، اپنی وضع، اپنا طور کیوں بدلیں۔ ہم ایک وضع دار آدمی ہیں، ہمارا ایک رکھ رکھاؤ ہے، ہماری ایک پہچان ہے، اور دوسرے مصرے میں کہ ہم بار بار کیوں اپنے آپ کو کمتر کریں اور ان سے پوچھتے پھریں کہ ہم سے ناراض کیوں ہو۔ ٹھیک ہے، ایک دو دفعہ ناراض ہوئے تو شاعر نے ان کو منانے کے لیے ان کے آگے منتیں کیں، گڑ گڑائے، لیکن پھر اپنی عادت کی بنا پر وہ ناراض ہو گئے، سرگراں ہو گئے۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو اوچھا کیا، سبک سر بنے اور ان کو منا لیا، لیکن وہ تو لگتا ہے عادی ہیں بار بار ناراض ہونے کے۔ تو ہمارے محبوب کو یہ عادت بدلنی پڑے گی، ہم ایک وضع دار آدمی ہیں، رکھ رکھاؤ والے ہیں، ہم بار بار جو ہے وہ نیچ ہو کر، کمتر ہو کر منانے بیٹھ نہیں سکتے، انہیں اپنی عادت بدلنی پڑے گی۔ اگر ان کی عادت ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں بار بار،
تو ہم بھی بار بار جو ہے وہ سبک سر بن کے نیچ ہو کر کمتر ہو کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، منتیں سماجتیں نہیں کر سکتے. یا تو اپنی حالت اپنی عادت بدل لیں، ٹھیک ہے جی، تو یا پھر ہمیں چھوڑ دیں، کیونکہ ہم بار بار اوچھے نہیں ہو سکتے. اس کی اس عادت کی وجہ سے ہماری اس محبت کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا. اب شاعر نے غالب نے روایتی عاشقوں شعراء سے ہٹ کر بات کی ہے. روایتی تو یہ ہے نا کہ محبوب ہی سب کچھ ہے، اور محبوب کی ہر بات ہر ناز و نخرے کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن غالب کا انداز اور ہے. یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو گرا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی. یعنی محبوب اگر بے وفا ہے، ہم سے وفا نہیں کرتا، اس کے دل میں کھوٹ ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم بھی اس کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم کسی اور وفادار دوست کو ڈھونڈ لیں گے.